میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ کل بی جے پی کا وہ بند کر دو پھر کل بی جے پی کا انتخابی منشور آیا، اور انتخابی منشور آنے کے بعد بڑی بڑی باتیں، کیا اس میں سنکلپ کچھ لکھے، بہرحال وہ اس میں انتخابی منشور آیا، اور منشور میں حسب روایت وہی پرانے خادر خان کے کھٹے ڈائلاگ، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ کیا لکھا ہے کہ آرٹیکل 370 کو، ہندوستان کی دفعہ 370 کو ہٹا دیں گے، 35A کو ہٹا دیں گے، یونیفارم سول کوڈ ہندوستان پہ لاگو کریں گے، رام مندر کی تعمیر دستور کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے، پہلے آپ یہ تو بتاؤ، جس کا آپ نے کل ذکر بھی کیا، کہ وطن عزیز میں جو کشمیر کے ہمارے پنڈت بھائی اور بہن اور خاندان کشمیر ویلی کو چھوڑ کر ہندوستان کے مختلف مقامات پر قیام پذیر ہیں، آپ نے 2014 میں کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے، میں کشمیری پنڈت کو ویلی لے کر جاؤں گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم جو دوبارہ وزارت عظمیٰ کے اس عظیم عہدے پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ نے اپنے 4.25 سال میں کتنے کشمیری پنڈتوں کو کشمیر لے کر گئے؟ کیونکہ وزیر اعظم آپ محبوبہ مفتی کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی کشمیر ویلی میں، جموں کشمیر ریاست میں، کتنے کشمیری پنڈتوں کو آپ لے کر گئے؟ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ پنڈت واپس آ کر کشمیر میں رہے، مگر یہ جو چوکیدار ہے یہ کشمیر کے پنڈتوں کو لے کر جانے کی نیت ہی نہیں رکھتا ہے، یہ ناکام اس میں ثابت ہوئے ہیں۔ پھر مودی کہتے ہیں، بی جے پی کہتی ہے کہ 370 نکالیں گے، ہندوستان کے وزیر اعظم 370 آپ نہیں نکال سکتے، یاد رکھو آپ 370 ایک برج ہے ہندوستان اور کشمیر کے درمیان میں۔ آزادی جب ملی ہندوستان کو تو انگریزوں نے جو ہندوستان میں 200 سے زیادہ رجواڑے راجے تھے ان کو اختیار دیا، انگریزوں نے کہا کہ آپ بھی آزاد ہیں، آپ فیصلہ کر لو کہ کیا آپ ہندوستان میں جائیں گے یا آزاد رہیں گے۔ تو تمام بڑے بڑے پرنسلی سٹیٹس نے ہندوستان سے مرجر کا ایگریمنٹ کیا، مرجر کا ایگریمنٹ کیا، خود نظام دکن نے کیا، مگر کشمیر کے راجہ جو تھے، جو مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے، انہوں نے ہندوستان صرف ایکسیشن کی ٹریٹی سائن کی، اور انہوں نے کہا کہ میری اس ریاست کشمیر میں یہاں کا ریاستی کانسٹیٹیوشن ہوگا، ہندوستان کا بھی کانسٹیٹیوشن لاگو ہوگا، مگر ہمارا بھی قانون ہوگا یہاں پر۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ یقیناً آپ کے پاس انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ایم اے کی ڈگری ہے، ہندوستان میں اگر کوئی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو آپ ہی ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ کیا میں یہ جو کہہ رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ آپ، کیا 370 آپ نکال سکتے؟ جب 370 کو داخل کیا گیا ہندوستان کے آئین میں، ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم اس وقت جو لوگ کیبنٹ میں تھے کون تھے؟ آپ کے ہیرو، آپ کے آئیڈیل شیاما پرساد مکھرجی، جو بعد میں جن سنگھ کے صدر بنے۔ شیاما پرساد مکھرجی بھی نہرو کے کیبنٹ میں وزیر تھے۔ سردار پٹیل، جس کا آپ نے اتنا لمبا چوڑا سٹیچو بنایا، وہ موجود تھے۔ ان سب کی دستخطوں کے ساتھ، ان سب کی منظوری کے ساتھ 370 آیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کی قابلیت
آپ کا انٹلیکچوئل لیول سردار پٹیل سے بڑا ہے، آپ کی قابلیت شیاما پرساد مکھرجی سے بڑھ کر ہے. جب انہوں نے اس کو مانا اور آپ کہہ رہے ہیں نکالوں گا. ارے آپ جھوٹ بولتے ہیں. 280 ایم پی آپ کے پاس جیت کر آئے. کشمیر میں آپ نے محبوبہ کے ساتھ حکومت بنائی. آپ کیا 5 سال کیا کر رہے تھے؟ کیا کھا کے سو گئے تھے وہ؟ اب میں بولا بریانی وہ تو دیکھو انہوں شروع کر دیے. پھر 5 سال کیا آپ سو گئے تھے؟ کیوں نہیں نکالے؟ 280 ایم پی آپ کے پاس تھے، 370 نکال سکتے تھے، کیوں نہیں نکالا آپ نے؟ مسٹر مودی، آپ ایک کشمیری پنڈت کے فیملی کو کشمیر نہیں لے کر گئے. 370 کا آپ پھر سے ہندوستان کی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ جو 22% کا ہمیشہ کا بی جے پی کا ووٹر ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جاگو، خواب غفلت سے جاگ جاؤ. تمہارا یہ جو امیدوار ہے تم کو دھوکہ دے رہا ہے، تمہارے جذبات کا مذاق اڑا رہا ہے. 35A نکالیں گے آپ. سپریم کورٹ میں جا کر آپ عرضی داخل کرتے ہیں اور ججوں سے کہتے ہیں کہ اس کو مت سنیے، ابھی حالات بہتر نہیں ہے، مگر آپ اپنے انتخابی منشور میں 35A کو نکالیں گے. ارے مسٹر مودی، کب تک یہ ببر بھبکیاں دیتے رہو گے؟ تم خالی جملے بازی اور لفظی کرتے ہو، مگر جب کام کرنے کا وقت آتا تم وہاں سے ایسے پیچھے بھاگ جاتے ہو. اس سے اندازہ ہوتا کہ ہر بات آپ کی جھوٹی ہوتی.